فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مہین۔ تو اللہ تعالیٰ کے غضب پر غضب کے وہ حقدار ہو گئے۔ یہ ڈبل غضب کیوں، مسلسل غضب کیوں؟ ایک تو انہوں نے اپنی کتاب کو ماننے سے انکار کیا جس کے اندر آخری پیغمبر کی پروفیسیز موجود تھی، ایک تو اس بات پر غضب کی اپنی کتاب کو ہی نہیں مان رہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پچھلی دفعہ ہماری گفتگو کنکلوڈ ہوئی تھی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 89 کے اوپر، جو بڑی اہم ترین آیت ہے جس کے مفہوم کو بعض لوگوں نے مس یوز بھی کیا۔ اس کے اوپر میں نے تفصیل سے پچھلی دفعہ گفتگو کی تھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کو دوسرے اینگل سے پیش کیا کہ یہودی جنگوں میں فتح پانے کے لیے نبی علیہ السلام کا وسیلہ یوز کرتے تھے، اور اسی آیت کو وہ کوٹ کرتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ اس کا کانٹیکسٹ ہی ڈیفرنٹ تھا کہ نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے یہودی جب مشرکین عرب سے جنگوں میں مار کھایا کرتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے آج تو تم ہمیں مار رہے ہو، جب وہ آخری پیغمبر آئیں گے ہم ان کے ساتھ مل کر قتال کریں گے اور پوری دنیا پہ ہمارا غلبہ ہوگا، اور یہ دھونس وہ ان کو لگایا کرتے تھے۔ یہ یعنی جنگوں میں فتح پانے سے مراد یہ تھا کہ وہ اللہ سے دعا کرتے تھے اللہ جلدی جلدی اس پیغمبر کو ہمارے پاس بھیج، اور جب وہ پیغمبر آ گئے تو سب سے پہلے وہ منکر بن گئے یہودی اور مشرکین عرب، جن کی طرف ڈائریکٹلی نبی علیہ السلام کی دعوت ابھی اس طریقے سے نہیں پہنچی تھی، بلکہ انہوں نے یہی باتیں سنی ہوئی تھیں۔ جب وہ حج کے موقع پر نبی علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں اوس اور خزرج کے لوگ، تو وہ ان میں سے چند لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور پھر کچھ عرصے بعد جب وہ دوبارہ آتے ہیں تو مزید لوگوں کے ساتھ آتے ہیں، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کو وہ اس چیز کے اوپر آمادہ کرتے ہیں کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ شریف آ جائیں۔ اب یہ یہودیوں کی طرف جو ڈائریکٹلی قرآن ہدایت کی کتاب تھی، اس حوالے سے کہ ان کی کتابوں میں اس کی پروفیسیز موجود تھیں کہ آخری پیغمبر آئیں گے، ان پر کتاب نازل ہوگی، اس سے ان کو تو استفادہ نہیں ہوا، لیکن انڈائریکٹلی مشرکین عرب کے قبائل اوس اور خزرج کے لیے یہ ہدایت کا سبب بن گئی کتاب۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اوپر ایک ورڈکٹ دی ہے، یہ ایک اور یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده۔ کیا ہی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے سودا کر لیا اپنی جانوں کا۔ کیا سودا کیا؟ کہ وہ جو کتاب اللہ جو نازل ہوئی تھی ان کی طرف، اس کتاب کو انہیں پس پش ڈال دیا، حسد کی وجہ سے اللہ کی طرف سے جو اس کے فضل کے ساتھ کتاب نازل ہوئی تھی اس کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اور یہ وہ کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے ہدایت کی طرف لے کر آتا ہے۔ اللہ نے کتاب نازل کی تھی، یہ بھی اس کا فضل، لیکن اس فضل سے استفادہ انہوں نے کرنا ہے جنہوں نے اپنے برتن کا منہ کھولا ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص خود ہدایت قبول کرنے سے انکار کر دینا، پھر دنیا کی کوئی کتاب کوئی پیغمبر اسے ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سمجھ لیں کہ اس کی سنت ہے، اور اللہ کی سنت نہیں بدلتی کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، سورۃ العنکبوت کی آخری آیت ہے۔ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے نا، ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے۔ جو کوشش نہیں کرے گا اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے، انبیاء کی تعلیمات میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ جتنی مرضی تیز بارش ہو، اگر ایک برتن ہی الٹا پڑا ہوا ہے وہ کبھی بھر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ کتنا برا انہوں نے سودا کیا کہ اس نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے تو یہ جنگوں میں دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ جلدی جلدی اس پیغمبر کو بھیج کہ ہم اس پیغمبر کے ساتھ مل کر قتال کریں اور اللہ کے دین کا بول بالا کریں، اور آج جب وہ پیغمبر آئے ہیں یہ اس کے کافر ہو گئے ہیں، اس کے منکر ہو گئے ہیں۔ کتنا برا انہوں نے سودا کیا ہے اپنی جانوں کا کفر کے بدلے میں۔
کفر کما لیا ہے، اپنی جانیں دوزخ میں اور آگ میں جھونک دی. اور کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے. حسد کیا تھا؟ وہ یہ کہتے تھے کہ پیغمبر بنی اسرائیل میں ہوگا، یہودی نسل ہوگا تو ہم اسے مانیں گے، اسماعیلی پیغمبر کو ہم نہیں مانیں گے. حالانکہ یہ بات وہ بھی مانتے تھے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تو ابراہیم کے بیٹے ہیں، تو چاہے بنو اسرائیل ہو یا بنو اسماعیل، دونوں ہے تو ابراہیم ہی ہے. لیکن وہ کہتے تھے نہیں، جو حضرت یعقوب کی اولاد سے ہیں، یعقوب کا ہی لقب تھا اسرائیل علیہ السلام، ان کے سوا اگر کوئی اور نسل میں پیغمبر آئے گا، وہ ابراہیمی بھی کیوں نہ ہو، ہم نے نہیں اس کو ایز اے پیغمبر ایکسیپٹ کرنا. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے سبب کیا ہوا؟ فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. تو اللہ تعالیٰ کے غضب پر غضب کے وہ حقدار. یہ ڈبل غضب کیوں؟ مسلسل غضب کیوں؟ ایک تو انہوں نے اپنی کتاب کو ماننے سے انکار کیا جس کے اندر آخری پیغمبر کی پروفیسیز موجود تھی. ایک تو اس بات پر غضب کی، اپنی کتاب کو ہی نہیں مان رہے. اور دوسرا، جب وہ پیغمبر آ گئے، وہ بھی تو اللہ کی حجت بن کے ہے، اس پیغمبر کا بھی انکار کر دیا. تو اللہ کی طرف سے غضب پر غضب کے مستحق ہوئے یہودی، اور کافروں کے لیے ذلیل اور رسوا کر دینے والا عذاب ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کر آؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس پیغمبر کے ساتھ، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، وہ کہیں گے، یہودی اس وقت یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس کے اوپر جو ہم پہ نازل ہوا ہے. انہوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا تھا. وہاں تو یہ بہانہ بھی نہیں تھا کہ وہ بنو اسرائیل سے نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود یہودی النسل تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے، ان کا بھی انکار کر دیا. تو ہر پیغمبر کا انکار کرنے کے لیے بہانے ان کے پاس ڈیفرنٹ ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب ان کو ایمان کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں ہم صرف اسی پر ایمان لائیں گے جو ہم پہ نازل ہوا ہے، یعنی تورات اور زبور. انجیل بھی ان کی طرف تھی، اس کا بھی انکار کیا، قرآن کا بھی انکار کیا. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور ہر اس چیز کا کفر کر دیں گے جو ان کتابوں کے سوا کوئی اور کتاب ہوگی، ہم نے نہیں اس کو ماننا. تو یہ تو اپنی کتابوں کو ہی نہیں مان رہے. اگر یہ واقعی اپنے آپ کو یہودی سمجھتے ہیں تو کم از کم اپنی کتاب کو مان کے اس پیغمبر کو مان لیں. تو یہ پیغمبر اور یہ کتاب ان کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اس اعتبار سے کہ اس کتاب کی پیش گوئی پوری ہوئی، اور اس اعتبار سے بھی کہ یہ کتاب ان کتابوں کو غلط نہیں کہتی بلکہ ان کتابوں کو بھی انڈورس کرتی ہے. لیکن پھر بھی یہ انکار کر رہے ہیں. قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اے نبی علیہ السلام ان سے فرمائیے کہ اگر تمہارا یہی بہانہ ہے نا کہ ہم صرف اپنے نبیوں کو مانیں گے بنی اسرائیل کے اور کسی پیغمبر کو نہیں مانیں گے، تو یہ ذرا بتاؤ کہ تم اپنے نبیوں کو پھر قتل کیوں کرتے تھے؟ یہ پھکی ہے، اینٹی وینم، اسی اصول اور مبادی پہ الزامی جواب کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو اسرائیل میں سے ہوتے تو ہم انہیں مان لیتے، تو یہ بتاؤ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو قتل بھی تو تم لوگ خود ہی کرتے تھے. حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی قتل کا فتویٰ نکالا، وہ تو اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا، ادروائز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے سولی چڑھا دینا تھا. تو اگر تمہاری یہ لاجک مان لی جائے کہ ہم اپنے سوا کسی اور پیغمبر کو نہیں مانیں گے جو کسی اور نسل سے ہوگا، تو جو تمہاری اپنی نسل سے پیغمبر آئے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، ان کے علاوہ کئی انبیاء کو تو تم نے خود قتل کیا.
ایون عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی سازش کی. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے نبی علیہ السلام کو کہ آپ یوں ان سے کہیں اگر تم واقعی سچا ایمان رکھتے ہو تو اپنے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے ہو. ظاہر ہے اس بات کا کیا جواب ہوگا کسی کے پاس؟ اس کا جواب صرف یہ ہوگا کہ اس کی بات نہیں سننی، کیونکہ بات ہی اتنی وزنی ہے. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. کافر کہتے ہیں قرآن جب پڑھا جا رہا ہو نا اس کو مت سنا کرو اور شور مچا دیا کرو، یہی ایک طریقہ ہے کہ تم قرآن پر غالب آ سکو. کیونکہ ان کو پتہ ہے قرآن پہ غلبہ کیسے ہوگا، کیونکہ اتنی لاجیکل یہ بک ہے کہ اس کا ہم لاجیکل آنسر تو نہیں دے سکتے، لیکن کم از کم شور مچا کے یہ تو کر سکتے ہیں کہ نہ خود سنیں نہ کسی کو سننے دیں. جب لوگ سنیں گے ہی نہیں تو قبول کیسے کریں گے؟ آج بھی یہ یاد رکھیے گا، جو یہ کہتا ہے نا کسی کی بات نہیں سننی، تو سب سے بڑی دلیل اس کی باطل پہ ہونے کی یہی ہے. اگر تم اپنے عقائد میں کانفیڈنٹ ہو تو کہو کہ جی ہماری بات تو 24 کیرٹ سونا ہے جی، پیش کریں قرآن و سنت پہ. کوئی اور بھی بات کرتا ہے آپ سنیں اس کی بات اور چیک کریں، اور جو کہ کسی کی سننی نہیں ہے تو آپ سمجھ لیں کہ دال میں کالا نہیں ہے، پوری دال ہی کالی ہے. کیونکہ وہ تو پچو کھیڑنا چاہتا ہے نا، نہ کھیڑیں گے نہ کھیڑن دیں گے. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور بے شک تمہارے پاس تو موسیٰ علیہ السلام آئے تھے کھلے معجزات لے کر. دو بڑے معجزات ان کے کیا تھے؟ عصا پھینکتے تھے اژدہا بن جاتا تھا، وہ آگے سورۃ الاعراف میں ڈیٹیل آئے گی. اور دوسرا اپنے گریبان سے یوں ہاتھ نکالتے تھے تو یہ ہتھیلی بالکل سورج کی طرح روشن ہو جاتی تھی. اور اس کے علاوہ بھی 7 معجزات اور ہیں سورۃ الاعراف میں جو مختلف موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کی وجہ سے ان اسرائیلیوں کے اوپر، اسرائیل کے جو مخالفین تھے فرعونی، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مینڈکوں کا عذاب، کھٹمل کا عذاب یہ آئے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام تو اتنی کھلی نشانیاں لے کے آئے، لیکن تمہاری یہ حالت ہے کہ تم موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان بھی لائے، ان کو پیغمبر بھی مانا، لیکن چند دنوں کے لیے وہ کوہ طور پہ گئے تو تم نے ان کے پیچھے سے بچڑے کو پکڑ لیا، اس کو خدا ڈکلیئر کر دیا جبکہ تم ظلم کر رہے تھے. اچھا آپ اندازہ کریں کہ وقت کا پیغمبر دنیا میں موجود ہے، ابھی فوت نہیں ہوا، صرف 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گیا ہے تو 70,000 اس نبی کے صحابہ مرتد ہو گئے. صحابہ ہی تھے نا، نبی پہ مان لائے سب کچھ. اور ہماری جو یہ امت ہے اس پہ اللہ کا خاص فضل ہے، یہ امت توحید ہے. آج پیغمبر کو دنیا سے گئے آلموسٹ 1400 سال گزر چکے ہیں، اس کے باوجود مائنیوٹ خرابیاں ضرور آئیں عقیدوں میں شرک کے اعتبار سے، لیکن شرک جلی نہیں آیا. آج بھی جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی شرک کر رہے ہیں نا، ان کو بھی آپ مشرک ہیں تو وہ برا مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں محمد عبدہ و رسولہ، اور اب ہمیں مشرک کہہ رہے ہیں. ہم نبی علیہ السلام کو اللہ کا نہ تو بیٹا مانتے ہیں، ہم تو اللہ کا بندہ ہی مانتے ہیں. مسئلہ استانت میں جو ایشو آتا ہے وہ الگ اپنی جگہ، لیکن وہاں پہ بھی وہ کہیں گے ہم معبود نہیں مانتے، نبی علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہی مانتے ہیں. تو ایز فار ایز توحید فی ذات از کنسرنڈ، اللہ کی ذات میں جہاں تک توحید کا جو ایشو ہے یا شرک فی ذات کے حوالے سے، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. خاص کرم ہے اس امت کے اوپر، یہ قیامت تک کے لیے اس حوالے سے ایک یونیک امت ہے. باقی جو عقائد کی خرابیاں ہیں کم از کم وہ بھی دور کی جا سکتی ہیں کیونکہ کتاب سلامت ہے. اگلے انبیاء کی تو کتابیں بھی چینج ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگوں نے تو بچڑے کو الہ کے طور پہ مان لیا تھا، جبکہ تمہیں یہ بات پتا تھی، یہ ظلم جب کر رہے تھے نا، تمہیں علم تھا یہ ظلم کر رہے ہو.